بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 21 سے آج ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقو، تم ڈرو، اللہ طرف، مغفرت من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وجنہ، اور جنت، اردھا، اس کی چوڑائی، وسعت، کا ارض السماء، جیسی آسمان کی چوڑائی، والارض، اور زمین، اعدت، وہ تیار کی گئی، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ذالک، یہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل، یؤتیہ، وہ اس کو دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل، فضل والا، العظیم، بڑے۔ ترجمہ: اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی وسعت جیسی ہے، اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تفسیر: اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حقیر ہونے اور آخرت کے عظیم ہونے کو بیان فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان اعمال میں جلدی کرنے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی ترغیب دی ہے، جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ بندوں کے فضل سے اس کی بخشش اور جنت کا حقدار قرار پاتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں، دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے، اس لیے وہ اعمال کرنے میں جلدی کرو اور ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، جن کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کے جنت کے حقدار ٹھہرو، جس کی چوڑائی ایسی ہے کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے ٹکڑے ایک دوسرے سے ملا دیے جائیں تو جتنے چوڑے وہ ہوں گے اتنی جنت کی چوڑائی ہے۔ یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے اور اس کے سب رسولوں کی تصدیق کرتے اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ جنت اللہ تعالیٰ کا وہ فضل ہے جو اس نے مسلمانوں پر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے دے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اور اسی نے دنیا میں لوگوں پر رزق وسیع کیا، ان نعمتیں عطا فرمائیں اور انہیں شکر کے مقامات کی پہچان کرائی، پھر اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے پر آخرت میں انہیں وہ جزا عطا فرمائی اس نے اطاعت گزاروں کے لیے تیار فرمائی ہے، اور اس کا کچھ وصف ابھی بیان ہوا ہے۔ دعائے مغفرت نہایت محبوب شے ہے، لہٰذا مسلمان بندے کو اپنی بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً اگر گناہوں سے توبہ کر کے، اور نور یہ ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو اور اپنی بخشش کی دعا کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ اس کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور امید رکھتا ہے میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کے برابر بخش دوں گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے، یا اللہ عز و جل، اگر تو چاہے تو مجھے بخش، یا اللہ عز و جل، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ یقین کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، ترجمہ: اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں یا اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ایمان پر قائم رہنے اور گناہوں سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ آیت نمبر 22، ما اصابہ انہیں پہنچتی، من مصیبت کوئی مصیبت، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، فی انفسکم تمہاری جانوں میں، الا مگر، فی کتاب کتاب میں، من قبل اس سے قبل، ان نبرہا کیا ہم پیدا کریں اس کو، انا بے شک، ذالکا یہ، اللہ اللہ پر، یسیر آسان۔ ترجمہ، زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اس سے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ تفسیر، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے قضاء اور تقدیر کا بیان فرمایا ہے۔ اے لوگو، زمین میں قحط کی بارش رک جانے کی، پیداوار نہ ہونے کی، پھلوں کی کمی کی، کھیتوں کے تباہ ہونے کی، اسی طرح تمہاری جانوں میں بیماریوں کی اور اولاد کے غموں کی جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے یعنی زمین کو یا جانوں کو یا مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور انہیں لوح محفوظ میں لکھ دینا ہمارے لیے آسان ہے۔ یاد رہے کہ بندے کو پہنچنے والی ہر مصیبت اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہی سے پہنچتی ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، سورہ تغابن میں، ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، البتہ بعض مصیبتیں بعض وجوہات کی بنا پر بھی آتی ہیں، اور یہ وجوہات بھی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ گناہ کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں، اور تمہیں جو مصیبت پہنچے وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور بس اوقات مومن کے گناہ کو معاف کرنے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے اسے مصیبت پہنچتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو کانٹا چبھنے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے یا اس کی ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ لہٰذا جس شخص پر کوئی مصیبت آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ یہ مصیبت اس کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اور اس بات پر غور کرے کہ کہیں اس سے کوئی ایسا گناہ صادر نہ ہوا ہو جس کے نتیجے میں اس پر یہ مصیبت آئی۔ نیز اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھے کہ وہ اس مصیبت کے سبب اس کے گناہ مٹا دے اور اس کے درجات بلند فرما دے۔ ایسا کرنے سے ذہن کو سکون نصیب ہوگا، دل کو تسلی ملے گی، اور مصیبت پر صبر بھی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 23، لِكَيْ لَا تَعْثَوْا تاکہ تم غم نہ کھاؤ، عَلَىٰ پر، مَا فَاتَاكُمْ جو تم سے جاتی رہے، وَلَا تَفْرَحُوا اور نہ تم خوش ہو، بِمَا آتَاكُمْ اس پر جو اس نے تمہیں دیا، وَاللَّهُ اور اللہ لا يُحِبُّ پسند نہیں کرتا، کُلَّ ہر ایک یا کسی، مختال اترانے والے، فخور فخر کرنے والا۔ ترجمہ، تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہے، اور اس پر اتراؤ نہیں جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہر متکبر بڑائی جتانے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی تمہیں پہنچنے والی مصیبتیں لوح محفوظ میں لکھ دینے کی حکمت یہ ہے کہ دنیا کا جو ساز و سامان تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے تم اس پر غم نہ کھاؤ، اور دنیا کا جو مال و متاع اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تم اس پر خوش نہ ہو، اور یہ سمجھ لو کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے ضرور ہونا ہے۔ نہ تو غم کرنے سے کوئی ضائع شدہ چیز واپس مل سکتی ہے، اور نہ فنا ہونے والی چیز اترانے کے لائق ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ خوشی کی جگہ شکر اور غم کی جگہ صبر اختیار کرو۔ یہاں غم کی مذمت بیان کرتے ہوئے اس غم سے مراد انسان کی وہ حالت ہے جس میں صبر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا نہ پایا جائے، اور ثواب کی امید بھی آدمی نہ رکھے، جبکہ خوشی سے وہ اترانا مراد ہے جس میں مست ہو کر آدمی شکر سے غافل ہو جائے۔ البتہ ورنہ جو غم
جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس کی رضا پر راضی ہو، ایسے ہی وہ خوشی جس پر حق تعالیٰ کا شکر گزار ہو ممنوع نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے فرزند آدم، کسی چیز کے فقدان پر کیوں غم کرتا ہے؟ یہ اس کو تیرے پاس واپس نہ لائے گا، اور کسی موجود چیز پر کیوں اتراتا ہے؟ موت اس کو تیرے ہاتھ میں نہ چھوڑے گی۔ آیت نمبر 24۔ للذین، اور جو لوگ یبخلون، بخل کرتے ہیں، ویامرون، اور حکم ترغیب دیتے ہیں، الناس، لوگ، بالبخل، بخل کا، ومن، اور جو یتولا، منہ پھیر لے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، الحمید، سزادار۔ وہ جو بخل کریں اور لوگوں کو بخل کرنے کا کہیں اور جو منہ پھیرے، تو بے شک اللہ ہی بے نیاز، حمد کے لائق ہے۔ تفسیر، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اپنے پاس مال اور دنیا کا ساز و سامان ہونے کے باوجود اس مال و دولت سے محبت اور اپنے نزدیک اس کی قدر کی وجہ سے اس مال میں بخل کرتے ہیں، اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتے، اور وہ صرف اپنے بخل کو ہی کافی نہیں سمجھتے بلکہ لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اپنا مال روک لینے کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو واجب صدقات سے منہ پھیرے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ یہودی جو سابقہ کتابوں میں لکھے ہوئے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف چھپاتے ہیں اور ان کے اوصاف بیان کرنے سے خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے ہیں، تو ان کے لیے سخت وعید ہے۔ جو ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے سے منہ پھیرے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے، تو ان سے کس طرح بے نیاز نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ محمد میں، ترجمہ، ہاں یہ تم ہو جو بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف چھپانے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے، تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، تو یہ کتنی بری خریداری ہے۔ ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کے ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کرنا، لوگوں کو بخل کرنے کی ترغیب دینا، یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف چھپانا اور ان اوصاف کو چھپانے کی ترغیب دینا انتہائی مذموم اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 25۔ لقد ارسلنا، تحقیق ہم نے بھیجا، رسولنا اپنے رسولوں کو، بالبیناتی واضح دلائل کے ساتھ، وانزلنا اور ہم نے اتاری معاہم ان کے ساتھ، الکتابی کتاب، والمیزانہ اور میزان عدل، لیقوم الناس تاکہ لوگ قائم رہیں بالقسط انصاف پر، اور انزلنا ہم نے اتارا الحدیدہ لوہا، فیہ اس میں باس شدید لڑائی خطرہ سخت، ومنافع اور منافع للناس لوگوں کے لیے، ولیعلم اور تاکہ معلوم کرے اللہ اللہ من ینصرہ کون مدد کرتا ہے اس کی، اور رسلہ اس کے رسول بالغیب بن دیکھے، ان اللہ اور بے شک اللہ قوی عزیز قوی اور غالب ہے۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ اس شخص کو دیکھے جو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ تفسیر، اس آیت کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ان کی امتوں کی طرف روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ ان چیزوں کو نازل فرمایا جیسے دین کے احکام اور مسائل بیان کرنے والی کتاب، اور نمبر 2 ترازو،
ایک قول یہ ہے کہ یہاں ترازو سے مراد عدل ہے، اس صورت میں معنی یہ ہیں کہ ہم نے عدل کا حکم دیا، اور ایک قول یہ ہے کہ ترازو سے وزن کرنے کا اعلیٰ ہی مراد ہے، اور ترازو نازل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ آپس میں تول کر چیزیں لینے دینے کے معاملے میں انصاف پر قائم ہوں اور کوئی کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ مروی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ترازو لائے اور فرمایا کہ اپنی قوم کو حکم دیجیے کہ اس سے وزن کریں۔ اور نمبر 3 لوہا، مفسرین نے فرمایا کہ یہاں آیت میں اتارنا پیدا کرنے والے کے معنی میں ہے، اور مراد یہ ہے کہ ہم نے لوہا پیدا کیا اور لوگوں کے لیے معاون سے نکالا اور انہیں اس کی صنعت کا علم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 4 ببرکت چیزیں آسمان سے زمین کی طرف اتار دیں۔ نمبر 1 لوہا، نمبر 2 آگ، نمبر 3 پانی، اور نمبر 4 نمک۔ اور لوہے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں انتہائی سخت قوت ہے، یہی وجہ ہے کہ اس سے اسلحہ اور جنگی ساز و سامان بنائے جاتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں کہ لوہا صنعتوں اور دیگر پیشوں میں بھی کام آتا ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ لوہا نازل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھے جو جہاد میں لوہے کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے، حالانکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہوا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا غالب ہے، اس کو کسی کی مدد درکار نہیں، اور دین کی مدد کرنے کا اس نے جو حکم دیا یہ انہی لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ آیت نمبر 26 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجا، نوح و ابراہیم اور ابراہیم، وجعلنا، اور ہم نے رکھی، فی ذریاتہا، ان کی اولاد میں، نبوت والکتابہ، اور کتاب، فمنہم، سو ان میں سے کچھ، مہتد، ہدایت یافتہ، وکثیر، اور اکثر، منہم، ان میں سے، فاسقون، نافرمان۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان میں سے کوئی ہدایت یافتہ ہے، ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں۔ تفسیر، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب رسالت سے مشرف فرمایا اور نبوت اور کتاب ان دونوں کی اولاد میں رکھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام ان کی اولاد سے ہوئے، اور 4 کتابیں یعنی توریت، انجیل، زبور اور قرآن پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے منصب رسالت پر فائز ہونے والوں پر نازل ہوئیں۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان دونوں رسولوں کی اولاد میں سے کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں۔ آیت نمبر 27 ثم، پھر، قفینا، ہم ان کے پیچھے لائے، علی آثارہم، ان کے قدموں کے نشان پر، برسولنا، اپنے رسول، وقفینا، اور ہم ان کے پیچھے لائے، عیسیٰ ابن مریم، واتینہ، اور ہم نے دی، انجیل، وجعلنا، اور ہم نے ڈال دی، فی قلوب، ان کے دلوں میں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، اتبعوہ، اس کی پیروی کی، رافتاً، نرمی، ورحمہ، اور رحمت، ورہبانیہ، اور ترک دنیا، نبتداؤہا، جو انہوں نے خود نکالی، ما کتبناہا، اور ہم نے وہ واجب نہیں کی، علیہم، ان پر، الا، مگر، ابتغاء، چاہنا، رضوان اللہ، اللہ کی رضا، فما، تو نہ، رعوہا، اس کو بناہا، حق رعایاتہا، اس کو نباہنے کا حق، فاتینا، تو ہم نے دیا، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، اجرہم، ان کا اجر، وکثیر، اور اکثر، منہم، ان میں سے، فاسقون، نافرمان ہیں۔ ترجمہ، پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانات پر اپنے مزید رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا فرمائی، اور اس کے پیروکاروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی، اور رہبانیت، دنیا سے قطع تعلقی کو انہوں نے خود ایجاد کیا۔ ہم نے ان پر یہ مقرر نہ کیا تھا، ہاں، اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی، پھر اس کی ویسی رعایت نہ کی جیسی رعایت کرنے کا حق تھا، تو ان میں ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ تفسیر، اس آیت کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یکے بعد دیگرے اپنے مزید رسول بھیجے، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور دین میں ان کی پیروی کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت رکھتے ہیں، اور راہب بننا یعنی پہاڑوں، غاروں اور تنہا مکانوں میں خلوت
نشین ہونے اور سوما بنانے، دنیا والوں سے میل جول ترک کرنے، عبادتوں میں اپنے اوپر زائد مشقیں بڑھا لینے، نکاح نہ کرنے، نہایت موٹے کپڑے پہننے اور ادنا غذا انتہائی کم مقدار میں کھانے کے عمل کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ چیزیں مقرر نہ کی تھیں۔ البتہ یہ بدعت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لیے ایجاد کی، لیکن پھر ان کے بعد والے اس کی ویسی رعایت نہ کر سکے جیسی رعایت کرنے کا حق تھا، بلکہ اس کو ضائع کر دیا اور تثلیث و اتحاد یعنی تین خدا ماننے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں خدائی اور انسانیت کا اتحاد ماننے میں مبتلا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے کفر کر کے اپنے بادشاہوں کے دین میں داخل ہو گئے، اور ان میں سے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم اور ثابت بھی رہے، اور جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ پایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تو ان میں سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ثواب عطا کیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ جنہوں نے رہبانیت کو ترک کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے منحرف ہو گئے، وہ نافرمان ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رہبانیت اختیار کرنے پر ان کی مذمت نہیں فرمائی، بلکہ ان پر جیسے عمل کرنے کا حق تھا بعد والوں کے ویسے عمل نہ کرنے پر ان کی مذمت فرمائی ہے، اور ان کے ایجاد کیے ہوئے فعل کو بدعت کہا گیا، اور ان کے برخلاف اس امت نے جس نئے کام کو نیکی کے طریقے کے طور پر ایجاد کیا، ان کی عظمت اور شرافت کی وجہ سے اسے سنت یعنی طریقہ کہا گیا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں اچھی سنت یعنی طریقہ ایجاد کیا۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسلام میں نیک طریقے نکالنے کی اجازت دی ہے اور اس کا نام سنت رکھا ہے، اور اس طریقے کو نکالنے والوں اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب کی بشارت دی ہے۔ اب عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، تو جو اچھی بدعت نکالے اسے چاہیے کہ وہ اس پر ہمیشہ قائم رہے اور اس کی ضد یعنی مخالفت چیز کی طرف عدول نہ کرے، ورنہ وہ اس آیت میں مذکور فسق کی وعید بھی داخل ہوگا۔ حضرت علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدعت یعنی دین میں کسی بات کا نکالنا اگر وہ بات نیک ہو اور اس سے رضا الہی مقصود ہو تو بہتر ہے، اس پر ثواب ملتا ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ ایسی بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ البتہ دین میں بری بات نکالنا بدعت سیاہ کہلاتا ہے اور ممنوع اور ناجائز ہے، اور بدعت سیاہ حدیث شریف میں وہ بتائی گئی ہے جو خلاف سنت ہو، اس کے نکالنے سے کوئی سنت اٹھ جائے، اس سے ہزارہ مسائل کا فیصلہ ہو جاتا ہے جن میں آج کل لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اپنی ہوائے نفسانی سے ایسے امور خیر کو بدعت بتا کر منع کرتے ہیں جس سے دین کی تقویت و تائید ہوتی ہے اور مسلمانوں کو اخروی فوائد پہنچتے ہیں اور وہ طاعات و عبادات میں ذوق و شوق کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ ایسے امور کو بدعت بتانا قرآن مجید کی اس آیت کی صریح خلاف ہے۔ آیت نمبر 28، یا ایھا الذین، اے جو لوگو ایمان لائے، آمنو، ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے تم، وآمنو، اور ایمان لاؤ برسلہ، اس کے رسولوں پر، یؤتکم، وہ تمہیں عطا کرے گا کفلین، دو حصے، من سے رحمتہ، اپنی رحمت کے، ویجعل، اور کر دے گا، لکم، تمہارے لیے، نوراً، ایسا نور، تمشونا، تم چلو گے، بہی، اس کے ساتھ، ویغفر، وہ بخش دے گا، لکم، تمہیں، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان ہے۔ ترجمہ، اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا اور وہ تمہارے لیے ایسا نور کر دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر دے گا، کیونکہ تم پہلی کتاب اور پہلے نبی پر ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے، اور وہ قیامت کے دن تمہارے لیے پل صراط پر ایسا نور کر دے گا جس کی روشنی کے ذریعے تم چلو گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے کہ تمہارے سب گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کی نظیر یہ آیت مبارکہ ہے جو کہ سورہ قصص ہے۔ ترجمہ، جن لوگوں نے
جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر یہ آیت پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی ہمارے رب کے پاس سے حق ہے، ہم اس قرآن سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے، ان کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ اور حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دگنا اجر ہے۔ نمبر 1، اہل کتاب میں سے جو شخص اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا، اور نمبر 2، وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق بجا لائے اور اپنے مالکوں کے حقوق بھی پورے کر دے۔ نمبر 3، وہ آدمی جس کے پاس لونڈی ہو تو وہ اس سے وطی کرے اور اس سے تہذیب و تعلیم کے زیور سے خوب آراستہ کرے، پھر اسے آزاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر لے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ آیت نمبر 29، لِأَلَّا يَعْلَمَ، تاکہ نہ جانے یا جان لیں، اہل الکتاب، اہل کتاب، الا یقدرون، کہ وہ قدرت نہیں رکھتے، علی شیء، کسی شے پر، من سے، فضل اللہ، اللہ کا فضل، وانا، اور یہ کہ الفضل، فضل، بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں، یوتی ہی، وہ دیتا ہے اسے، من یشاء، وہ جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل، بڑا فضل والا ہے، العظیم، بڑا۔ ترجمہ، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تفسیر، تاکہ اہل کتاب جان لیں۔ اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ جب اوپر والی آیت نازل ہوئی اور اس میں اہل کتاب میں سے مومنین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانے پر دگنے اجر کا وعدہ دیا گیا، تو اہل کتاب میں سے کفار نے کہا اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں تو ہمیں دگنا اجر ملے گا، اور اگر ایمان نہ لائیں تو ہمارے لیے یہ اجر جب بھی رہے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے اس خیال کو رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو آخری نبی پر ایمان لانے اور اس کو ماننے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل یعنی دگنے اجر، نور اور مغفرت میں سے کچھ نہیں پا سکتے، کیونکہ جب وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو ان کا پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا بھی ان کے لیے مفید نہ ہوگا۔ اور وہ یہ بھی جان لیں کہ سارا فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، کیونکہ وہ قادر اور مختار ہے، اور اللہ